حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گویا کہ تیر ان سے سیدھا کیا جائے۔ ہم صفوں کو درست کرنے کی اہمیت سمجھ گئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تکبیر تحریمہ کہنے ہی لگے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صفوں کو سیدھا کرنا ذرا مشکل تھا، اس لیے کہ نشانات لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے اور فرش بھی نہیں تھا بلکہ مٹی کی زمین تھی، تو پھر ہر نماز کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں کو بالکل سیدھا کرتے۔ صحابہ فرماتے ہیں صف ایسے سیدھی ہوتی گویا کہ تیر ہماری صف سے سیدھا کیا جائے، ایسی سیدھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ سمجھ گئے تو پھر نماز کے لیے آتے، صحابہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کرا دیتے۔ ایک مرتبہ دیکھا بندہ تھوڑا سا صف سے آگے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست رکھو۔ ایک حکمت بیان کی کہ صفوں کو ملا کے رکھو گے تو دلوں میں اللہ اتفاق رکھے گا۔ صفوں میں اگر خلا ہوگا، آگے پیچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں اعراض ڈال دے گا، ایک دوسرے سے تم نفرت کرنے لگو گے، گھر میں بھی اور دوست احباب میں بھی دل صاف نہیں رہے گا۔ یہ ایک وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست نہ ہونے کی بیان فرمائی کہ اللہ تمہارے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا۔ تو صف کو سیدھا رکھا جائے، کوشش کی جائے اگلی صفیں مکمل ہوں۔ آج کل تو صفوں کو سیدھا رکھنا آسان ہے کہ صف کے پیچھے اپنی ایڑی لگا دو، صف کی جو کنارہ ہے صف سیدھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بس دو چیزوں کا خیال نہیں ہوتا۔ ایک تو کچھ لوگ فاصلہ رکھ دیتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا، یہ فاصلہ غلط ہے، کندھا کندھے سے ملا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح خالی جگہ کھڑا ہو کر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ پھر نماز میں ادھر ادھر کے خیالات ڈالتا ہے۔ جب مل کے کھڑے ہو گئے تو بیچ میں شیطان نہیں آ سکے گا۔ ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے جی یہ ایک مصلی ایک نمازی کے لیے ہے، تو وہ جو ساتھ لگتا تھا کہتے ادھر ساتھ ہو جاتا۔ اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ یہ ویسے نقشہ بنایا گیا ہے، یہ ایک کے لیے متعین نہیں ہے، یہ تو صفوں کی ایک علامت رکھی کہ یہ مسجدوں کی صفیں ہیں، کھڑے مل کے ہونا ہے۔ ہاں جو موٹا بندہ ہے پوری جگہ گھیرتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو آدھے مسئلے پہ آتا ہے تو وہ آدھا سارا اس کا نہیں ہے، اس کے دوسرا اس کے ساتھ مل کے کھڑا ہو۔ اور دوسری ہمارے ہاں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ آگے والی صف میں جگہ ہوتی ہے تو ہم پیچھے کھڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ بعد میں بھی آئے تو پہلی صف پر نگاہ مارے، بڑی مسجد ہو، لمبی صف ہو کہ کنارے تک جانے میں رکعت نکل جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عام چھوٹی مساجد میں لمبی صفیں نہیں ہوتی، تو انسان صفوں کو دیکھ لے، اگر اگلی صف میں جگہ ہے تو پھر پیچھے نہ کھڑا ہو۔ اگلی صف میں جگہ ہو اور بندہ پیچھے کھڑا ہو جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس چیز میں بھی ہمارے ہاں کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے ایک بندے کی تو وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اگلی صف والے خیال نہیں کرتے کہ تھوڑی سی جگہ ہے تو وہ تھوڑا سا اور کھل جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تھوڑا سا سکڑے ایک بندے کی جگہ بن جائے، وہ تھوڑا سا اور کھل جاتے ہیں کہ جلدی تھوڑی سی جگہ ہے اس کو کور کر لے۔ یہ کور کرنے سے نماز میں خلل آ جاتا ہے، بلکہ کور کرنا ملنے کے ساتھ ہو، کیونکہ خلا چھوڑیں گے تو شیطان کے لیے جگہ بنے گی۔ تھوڑا تھوڑا کھلنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا جڑ جائے تاکہ ایک اور نمازی کی جگہ بن جائے۔ تو آگے والی صفوں کو مکمل رکھ کے پیچھے آخری صف میں کمی بیشی ہونی چاہیے کہ آخری صف میں نمازی کم ہیں، تو جتنے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو آگے والی صفیں ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے۔
جان بوجھ کر اگر کوئی پیچھے کھڑے ہوتا ہے اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے تو پھر نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ دو چیزوں کا ہمارے اندر. اور تیسرا، صف میں اگر کوئی بندہ ساتھ لگتا ہو تو اس کو برا نہ محسوس کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کے کندھے صف میں نرم ہوں، یعنی کہ دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ ساتھ ہو جا تو اسے غصہ نہ آئے، یا اسی طرح جو ساتھ جڑ کے کھڑا ہوتا ہے تو اسے برا نہ لگے، بلکہ کیونکہ صفوں میں تو ویسے ہی جڑ کے کھڑے ہونا ہے تو اس چیز کو برا نہ محسوس کرے، اپنے کندھوں کو نرم رکھے. اگر کوئی کہتا ہے ساتھ ہو جا اسے بھی برا نہ سمجھے، اور جو ساتھ لگ کے کھڑا ہو تو اسے بھی برا نہ سمجھے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے کندھے ایسے جڑے ہوتے تھے جس طرح کسی کو رگڑ لگتی ہو، کہ اتنا ہم جڑ کے کھڑے ہوتے تھے. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.